بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلافات ڈٹ کر کریے لیکن منافقت کبھی نہ کریے۔ اختلافات جرأت مندوں، دلیروں اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفات ہے۔ تجسس ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے، ورنہ آگاہی تو قربت کے بعد دوری کی اذیت بن جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریے لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیے، تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی ہی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی ہی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے ہمیشہ۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی مشکلات و مصائب چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، باقی چیزیں اس ذات کے لیے چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ ویسے تو لوگوں کے پاس کرنے کو بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کی زندگی میں دخل دینے والے کام کو ہی زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر تمہاری جڑی بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہے تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امید ہی اسے برباد کرتی ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچو اگر موت نہ ہوتی تو کتنا غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ برتن اور ظرف ٹوٹا ہو تو زیادہ چیزیں سنبھال نہیں سکتے، جھلک جاتی ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ تحقیق اور تعارف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتے ہوئے شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بلکہ ان کو خوش رہنے کی دعائیں دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ ترکی کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہے کہ قابیل ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ منافقت منہ کی بدبو جیسی ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا، دوسروں کی بری لگتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسد، غیبت، ریاکاری، تکبر اور منافقت سے محفوظ فرمائے، آمین۔
دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تام لیا تھا۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندوں کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ قسمت پہیے کے چکر کے مانندے گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والے کا ہاتھ تھام لیا کرو، کیونکہ اگلا چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ بچپن میں کہتے تھے کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، اور میں ساری زندگی صرف مسجد صاف کرتا رہا۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکے کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ توکل، شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے: کوئی ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کی فائدہ یا مفادت کی توقع نہیں ہوتی۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہوگا؟ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی باحیا، شریف اور پارسا بیوی چاہیے ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھر کے وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزوری کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں جتنا مرضی پانی ڈالو تیل ہمیشہ اوپر ہی تیرتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جن باتوں پر جھگڑ کر لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، چاہیے وہ معاف کر بھی دے پر بھولے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہا وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔
ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کی دی ہوئی چکریں معاف نہیں ہوتے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پہ بھی ثواب ملتا ہو۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روندنے سے نہیں بلکہ اپنے نفس کو روند کر ملتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ربیعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریے، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیے اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیے، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ لوگ اچھے پڑھنے اور اچھے لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتا ہے اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنی ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنا ہو تو اسے اختلافات کر کے دیکھ لو۔ اختلافات شخصیت کا ایکسرے ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہار نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ شور دریا سے کہہ رہا ہے، سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتی رہتی ہے اور ان کی عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے، جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ آمین ثم آمین۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کی غنی، بغیر اہل کی مانوس اور بغیر خاندان کی عزت دار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ چوپڑے میں بھی ہنستے ہیں۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتا ہے وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی کہ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بھی وزن ہو جاتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو
اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ انسان رشتوں کی تلخیوں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھنے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے یا رب، مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحانات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہایت نرم خواہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو پر کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ روح کو تازگی نہ ملے تو ظاہری شکل و صورت، مال و دولت کو تو زوال ہی ہے۔ روح کو خوراک ظاہری کی صفائی سے نہیں بلکہ باطن کی صفائی سے ملتی ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کریں گے۔ ان سے کنارہ کر لے تاکہ ان کے فحشہ زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مت بھولو اپنی موت کو، خدا کو، دوسروں کے قرض کو، اپنی وعدوں کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کی صحیح مقصد کو، عزیز و اقراب کو، صلح رحمی کو۔ زندگی میں ہمیشہ ریاضی کی طرح رہو، دوستوں کو جمع کرو، دشمنوں کو تفریق کرو، خوشی کو ضرب دو، غم کو تقسیم کرو، اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی کئی چہرے ہوتے ہیں جو ہمیں بے وقوف بناتے جاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشیدہ کرنے کی ذہانت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت و سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر زیادہ بھروسہ نہ ہو۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبے میں۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا۔
اس لیے کہ شیطان میرا صورت نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اعمال تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتی، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔